بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلفظ کے لحاظ سے چند متشابہ الفاظ اور ان کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ارض۔ الف کے ساتھ ارض کا معنی ہے زمین۔ دیکھیے جو اردو میں ضاد استعمال ہوتا ہے اسے زا کی طرح پڑھتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، جیسے رضا۔ خیر، ارض، ارض کا معنی ہے زمین، اور عرض عین کے ساتھ اس کا معنی ہے چوڑائی اور عرض کرنا۔ تلفظ کے اعتبار سے دونوں ایک ہی طرح ہیں، ارض ارض، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ ایک الف کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہے زمین، اور عین کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہے چوڑائی اور عرض کرنا۔ جو عین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہے چوڑائی اور ایک معنی ہے عرض کرنا۔ میں نے عرض کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے آر۔ آر موچیوں کا ایک آلہ ہے، موچیوں کا ایک اوزار ہے، اس کو بیان کرتے ہیں آر موچیوں کا اوزار۔ عار عین کے ساتھ شرم۔ دونوں کا تلفظ ایک ہی طرح ہے، ایک الف مد کے ساتھ ہے جو کہ موچیوں کا اوزار ہے، اور عین کے ساتھ ہے تو وہ شرم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آر موچیوں کا اوزار، عار یعنی شرم۔ عام پھل، اور عام یعنی عام جو کہ خاص کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ عام الف مد کے ساتھ ایک پھل کا نام ہے جو عام طور پر گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، اور عام عین کے ساتھ یہ خاص کے مقابل میں کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں یہ عام آدمی ہے، وہ خاص آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خاص کے مقابل میں جو عام کہا جاتا ہے وہ عین کے ساتھ ہے، اور جو عام ایک پھل ہے وہ الف مد کے ساتھ ہے۔ اصل یعنی جڑ، بنیاد۔ اصل شہد، شہد کو بھی اصل کہتے ہیں عین کے ساتھ، اور جڑ بنیاد کو بھی اصل کہتے ہیں، لیکن یہ الف کے ساتھ ہے۔ اصل، جڑ، بنیاد، اصل یعنی شہد۔ عمارت یعنی امیری، دولت مندی۔ امیری، دولت مندی کو عمارت کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ یعنی الف کے ساتھ۔ عمارت، امیری، دولت مندی۔ عمارت اگر الف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے امیری، دولت مندی۔ عمارت یعنی عین کے ساتھ اس کا معنی ہے مکان، مسکن، رہنے کی جگہ، اسے کہتے ہیں عمارت۔ عمارت عین کے ساتھ مکان اور مسکن کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور عمارت الف کے ساتھ امیری اور دولت مندی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ علم، رنج و غم۔ الف کے ساتھ علم کا معنی ہے رنج و غم، اور علم عین کے ساتھ اس کا معنی ہے جھنڈا۔ جھنڈے کو علم کہتے ہیں، علم اسلام یعنی اسلام کا جھنڈا۔ علم، رنج و غم، علم، جھنڈا، دونوں کا تلفظ ایک ہی طرح ہے۔ الف کے ساتھ لکھا جائے تو معنی ہوگا رنج و غم، اور عین کے ساتھ لکھا جائے تو معنی ہوگا جھنڈا۔ عمل، عمل کا معنی ہے امید، آس، اور عمل عین کے ساتھ اس کا معنی ہے کام۔ دونوں کا تلفظ ایک ہی طرح ہے، لیکن ایک الف کے ساتھ ہے، ایک عین کے ساتھ ہے۔ عمل الف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے امید، آس، اور عمل عین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے کام۔ اثر، اثر کا معنی اثر، جیسے میری بات میں اثر ہے، میری بات میں اثر نہیں ہے، اس کی بات اثر کر گئی، ٹھیک ہے۔ تو اثر، اثر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ہے عصر، ایک زمانے کو عصر کہتے ہیں، جیسے والعصر، زمانے کی قسم، قرآن پاک میں ہے نا والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر ایک نماز کا وقت بھی ہے، نماز کا ایک وقت، جیسے ظہر کے بعد جو وقت آتا ہے اسے عصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کا تلفظ عام طور پر ایک ہی ہے، کیونکہ اردو میں ہم سا جس طرح ہم عربی میں مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اردو میں اس طرح ادا نہیں کریں گے۔ اگر اس طرح ادا کریں گے تو یہ جو صحیح اردو بولنا ہے اس کے خلاف ہوگا، فصیح اردو کے خلاف ہوگا۔ فصیح اردو میں زیادہ تمیز نہیں کرتے سا اور سین وغیرہ میں۔ خیر، اثر، ٹھیک ہے، اسے اثر ہی کہیں گے، اثر یعنی اثر، اور عصر یعنی زمانہ، نماز کا ایک وقت۔ آرا، آرا لکڑی چیرنے کا آلہ،
جس سے لکڑی چیرتے ہیں اسے آرا کہتے ہیں، ہمارے یہاں آری کہتے ہیں۔ اور آرا رائے کی جمع، بندہ جو اپنی رائے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، میری رائے یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو اس رائے کی جمع آرا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آرا ایک آلہ ہے جس سے لکڑی چیرتے ہیں۔ دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، ایک کے بعد حمزہ لکھا جاتا ہے، ایک کے بعد حمزہ نہیں لکھا جاتا۔ آرا لکڑی چیرنے کا آلہ، آرا رائے کی جمع۔ عیال گھوڑے کی گردن کے بال، گھوڑے کی گردن کے بال کو عیال کہتے ہیں۔ اور عیال عین کے ساتھ بیوی بچے، میرے آل و عیال کہتے نا کہ آپ کے عیال کیسے ہیں، آپ کے آل و عیال کیسے ہیں، تو یہ عین کے ساتھ ہے۔ جو عیال بچے بیوی وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ عین کے ساتھ ہے، اور ایک عیال ہے جو کہ گھوڑے کی گردن کے بال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ الف کے ساتھ ہے۔ عیال گھوڑے کی گردن کے بال، عیال بیوی بچے۔ بے باق یعنی ادا شدہ جو باقی نہ ہو، یعنی جو باقی نہ ہو اسے کہتے ہیں بے باق، بڑی قاف کے ساتھ، بے باق ادا شدہ جو باقی نہ ہو۔ اور بے باک چھوٹی کاف کے ساتھ، نڈر بے خوف، کہتے ہیں بے باک ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، بے خوف ہے، تو جو نڈر اور بے خوف کے معنی میں بے باک استعمال ہوتا ہے وہ چھوٹی کاف کے ساتھ ہے، یعنی ڈنڈی والی کاف کے ساتھ ہے۔ اور جو ادا شدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ بڑی قاف کے ساتھ ہے، نقطے والی کاف کے ساتھ ہے۔ بے باک ادا شدہ جو باقی نہ ہو، بے باک نڈر بے خوف۔ بہرا، بہرا حصہ، ایک بہرا حصے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں بہراور، بے بہرا، ٹھیک ہے، بہرا حصہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک بہرا ہے جو کہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سن نہ سکے، بہرا جو سن نہ سکے، یعنی جو بہرا ہا کے ساتھ ہے بہرا وہ حصہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو بہرا الف کے ساتھ ہے وہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سن نہ سکے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، انہیں اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح خیال رکھیں کہ کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لکھتے وقت بالخصوص خاص خیال رکھیں کہ املا میں غلطی نہ ہو، عین کی جگہ الف، الف کی جگہ عین نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔